الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنی بہترین مخلوقات یعنی ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. اس نورانی مخلوق نے عرض کیا کہ اے بار الہ، جس انسان کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ تو زمین پر فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا. اگر آپ اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کم ہیں؟ رب العالمین نے ایک جواب مرحمت فرمایا ہاں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا. جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حکم فرمایا تمام مخلوقات کو، اس وقت جو نورانی مخلوق تھی اس کو حکم فرمایا تسجدوا لی آدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے فسجدوا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. وہ جو دوسری کف کا تھا سجدے میں گر گئے. ایک وہ ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. اس لیے وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، منکروں میں سے ہو گیا. ایک اور جگہ پر فرمایا جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہ کیا ہے نہ کروں گا.
تو رب العالمین نے اسے محروم رحمت فرمایا، اس پہ اپنا جلال، قہر، غضب نازل فرمایا اور اسے فرمایا کہ یہاں سے نکل کہ تو مردود ہے، تجھے مردود کر دیا ہے، اپنی بارگاہ سے روندا کر دیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھ پہ غضب تو کر دیا، لعنتی تو بنا دیا، مجھے مردود تو کر دیا، اب مجھ پر ایک فضل اور فرما دیں کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دیں۔ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مردود کی، مغضوب کی، اس لعنتی کی دعا اس وقت قبول فرما لی اور فرمایا جا، وقت معلوم تک تجھے اجازت دے دی گئی۔ اس نے کہا میرے رب تو نے مجھے اجازت تو دے دی، اب میں ایسا کروں گا کہ تیرے بندے کی مخالفت کروں گا قیامت تک، کبھی سامنے سے حملہ، کبھی پیچھے سے حملہ، کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، اور میں اسے یوں بہکاتا اور پھسلاتا رہوں گا کہ مرتے دم تک آدمی پر میں یوں محنت کروں گا کہ اسے تیرا نہیں بننے دوں گا۔ کریم رب نے فرمایا کوئی بات نہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو ان پہ وار کرتا رہے، اور میرا بندہ اپنے ضعف کی وجہ سے جب تیرے جال میں پھنستا جائے گا، جب تیرے جال میں پھنس کر مجھ سے بچھڑتا جائے گا، لیکن جب بھی اسے احساس آئے گا وہ اپنے احساس میں آ کر میرے سامنے سربہ سجود ہوگا، دامن کو پھیلائے گا، دستے سوال کو دراز کرے گا، میرے سامنے عرض کرے گا اے بار الہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، میرے بندے نے ایک مرتبہ مجھے کہا اللہ معاف کر دے تو میں اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے شیطان کو اجازت دے دی، ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ جب بھی میرے دروازے پہ آئے گا اسے خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سوچ میں عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم تو ابھی بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے عبادت کریں، ہم کس منہ سے مکے جائیں، ہم اللہ کے سامنے کس صورت سے دستے سوال کو دراز کریں۔ بزرگوں نے بڑی عجیب بات کی، اب جو خود عبادت سے انحراف کرتا پھرتا ہے، خود اللہ کے حضور جھکنے سے احتراز کرتا ہے اور تیرے سامنے منت کرتا پھرتا ہے حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، فریاد کرتا پھرتا ہے، بھئی تو خود کیوں نہیں کرتا؟ دعا کروانا تو سنت ہے، دعا مانگنا تو فرض ہے، خود کیوں نہیں مانگتا؟
کہتا ہے جی ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے گناہ اتنی ہیں، اللہ ساڑیاں سندا ہی نہیں۔ رب ہماری سنتا نہیں ہے۔ کہتا ہے آپ دعا کریں کہ رب آپ کی موڑتا نہیں ہے اور ہماری سنتا نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فیصلہ تو تم نے خود کر دیا، اللہ وہ کریم ذات ہے جو اس وقت جب غضب کا عین عالم ہے، جب اسے لعنتی بنایا جا رہا ہے، جب اس پہ مردود کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، جب اسے اپنی دربار سے روندے درگاہ کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی رب اس کی دعا کو اس وقت بھی رد نہیں کرتا، تو پھر تو کیا کہتا ہے کہ رب اس کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان سے بڑا لا امید تو ہے، شیطان سے بڑا مایوس تو ہے، شیطان سے بڑا لعنتی تو ہے، شیطان سے بڑا مردود تو ہے کہ رب شیطان کی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے بھی وعدہ فرما دیا، جا بدبخت تجھ سے جو ہو جائے کر گزر، اور جب میرا بندہ تجھ سے تھک کر آئے گا نا، میں یہ نہیں کہوں گا میرا بندہ 80 سال تو نے شیطنت میں گزارے اب آ گیا، نہیں، میرا بندہ مرنے سے کچھ دیر پہلے میرے دروازے پر آیا تو مجھے کبریائی کی قسم کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بھی فرمایا، فرمایا ہم نے آپ کے لیے رحمت کے دروازے اس وقت تک کھولے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے ہم نے اس وقت تک کھولے ہوئے ہیں جب تک کہ ہم سورج کو مغرب سے طلوع نہ کر دیں۔ ایک رات ایسی ہوگی جو کئی دنوں کی لمبی رات ہوگی، کئی راتوں کی رات ہوگی، جب یہ رات ختم ہوگی تب سورج مغرب سے نکلے گا اور یوں چڑھتا ہوا درمیان تک آئے گا، پھر واپس جا کر غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو رات ہوگی وہ بالعموم رات ہوگی اور پھر صبح ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہوگی کہ آج کے بعد ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، کہ آج کے بعد جو گناہ کرے گا گناہ لکھا جائے گا، جو نیکی کرے گا نیکی لکھا جائے گا، اور جب گناہ کرنے کے بعد نادم ہوگا تو اس کے گناہ کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب وہ فریاد کرے گا تو اس کی فریاد کو نہیں سنا جائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کریم ذات نے احسان فرمایا رحمت کے دروازوں کو کھول کر، اور ساتھ میں حکم فرمایا کہ آپ کو دو باتوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جو تمہارا نفس ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور ایک یہ کہ وہ جو عزازیل ہے، وہ جو ابلیس ہے جسے مردود کر دیا گیا، جس پہ لعنت برسا دی گئی، وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ بس ان دو دشمنوں سے بچ کے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا امت انسانوں پہ۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان چار چیزوں کا مرکب ہے۔ جب ان چار خلتوں میں سے کوئی خلت ان تینوں پر غالب آ جائے، پھر وہ اپنا تقاضا کرے اور اس کا تقاضا شریعت کے خلاف ہو اور انسان اس کی طرف رجوع کرے، اس تقاضے اور رجوع کا نام نفس ہے، جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے اکثر، اور اس پہ حکم فرمایا گیا ہے کہ انسان شیطان کی جس طرح نہیں مانتا اس طرح اس نفس کی بھی نہ مانے۔ اور نفس کے 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اس نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تندرستی میں، توانائی میں
اصل راستے سے بھٹک کر کسی دوسرے راستے کی طلب میں رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یہ وہ نفس ہے کہ نیک بھی بن جاتا ہے، پھر بھی کسی نہ کسی جگہ ایسے پھسلتا ہے کہ انسان کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے، دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا دشمن فرمایا شیطان ہے۔ قیامت کے روز جب صفیں بنی ہوئی ہوں گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد ذرا بتاؤ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، خبردار کہ شیطان کی تابعداری نہیں کرنی۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف اس کی دشمنی واضح نہیں فرمائی، اپنی دوستی بھی واضح فرمائی، فرمایا أَنِ اعْبُدُونِي، میرے راستے کی تابعداری کرنا، میری تابعداری کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں سیدھا ہماری محبت اور ہماری منزل جنت کی طرف لے کر آئے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دو دشمن ہیں، ایک تو دشمن ہے ہمارے بس میں جو ہمارے دل و دماغ کو گمراہ کرتا ہے، اس پہ اگر ہم مجاہدہ کر لیں، اس نفس امارہ کی مخالفت کر کے ہم نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیں تو یہ ہمارے بس میں ہے۔ لیکن جو دوسرا دشمن ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں جس طرح وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس سے بچنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں پروردگار کی تابعداری کی طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ قرآن مجید نے انہو لکم عدو مبین فرما کر فوراً ارشاد فرمایا کہ ان اعبدونی، اس کی شیطنت سے، اس کے ظلم سے، اس کی دشمنی سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تابعداری کی جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ شیطان اس طرح سے گھس آتا ہے آدمی کے اندر، جب تک کہ اسے کسی مرشد کامل کے ہاتھ نہ لگے ہوئے ہوں تب اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے یا بھلائی ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ بارش کے موسم میں اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف نماز پڑھنے، تو راستے میں گر پڑے، کپڑے ختم، گھر گئے اور سے کپڑے پہنے، پھر چلے آئے، پھر راستے میں گر گئے، پھر واپس۔ گھر والی نے روکا بھی صحیح، حضرت اس موسم میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا جو مزہ مجھے مسجد کے سجدے کا ہے وہ گھر میں سجدے کا مزہ نہیں آتا۔ اب جب تیسری دفعہ گئے تو راستے میں گرنے ہی لگے تھے کہ ایک نوجوان صورت آدمی آیا، اس نے پکڑا، اس نے کہا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ پھر میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور آؤ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور مسجد میں لے آیا۔ تو بزرگوں نے دعائیں دی، فرمایا بیٹا کون جوان ہے تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میں شیطان ہوں۔ تو فرمایا شیطان کا کام تو تھا مجھے پھسلانا، نماز سے ہٹانا، بلکہ تو نے تو میرا بازو پکڑ کے مجھے مسجد میں کھڑایا، یہ تو وفاداری ہے۔ کہنے لگا حضور میں نے اب بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہاتھ پکڑ کے مسجد میں بھی پہنچایا، پھر بھی وفاداری نہیں کی۔
فرمایا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے باہر نکلے، ایک مرتبہ راستے میں گرے ہو، تکلیف ہوئی ہے، کپڑے برباد ہوئے ہیں، آپ نے اس پہ صبر اختیار فرمایا، اللہ نے آپ کے صبر کو قبول کر کے آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اب جب دوسری مرتبہ آپ گرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے 7 پشتوں تک، یعنی آپ کا والد، پھر ان کا والد، ان کا والد، ان کا والد، پھر ان کا والد، پھر ان کا والد، پھر ان کا والد، اتنی 7 پشتوں تک اللہ نے سب خاندان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب تیسری مرتبہ گرے تو اللہ نے آپ کی آنے والی 7 پشتیں، یعنی آپ کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس طرح 7 پشتوں تک جو لوگ آئیں گے اللہ نے ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ جس پہ میں نے 80 سال محنت کی وہ ایک مرتبہ گرنے پہ معافی لے گیا، اور جس میں میں نے اتنے 100 سال تک محنت کی وہ بھی اس کے ایک مرتبہ گرنے پر معافی لے گئے، اور پھر جن پہ میں محنت کروں گا وہ بھی ایک مرتبہ کے گرنے پر معافی لے گئے۔ تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور مرتبہ گریں، اللہ آپ کے اس صبر کو قبول کر کے نبی علیہ السلام کی پوری امت کی بخشش نہ فرما دیں۔ اس لیے میں نے ہاتھ پکڑا اور مسجد میں پہنچایا کہ نماز کا ثواب لے، گرنے والا ثواب تو نہ لے۔ حضرت شیخ پیران پیر شیخ المشائخ سیدی عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں عبادت فرما رہے تھے تو اچانک بادل سایہ کر کے آ گیا، عجیب سی کڑک آئی، اس کڑک میں سے آواز نکلی، فرمایا کہنے لگا عبد القادر ہم نے تجھ سے اپنی رضا کا معاملہ کر لیا، اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے شیطان ابلیس مجھے برباد کرنے آیا ہے۔ عبادت میں رعایت تو پیغمبروں کو نہیں ہے، صحابہ کو نہیں ہے، مجھ پہ عبادت معاف کیسے کر دی گئی؟ تو شیطان ہے، مجھے پھسلانے آیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا ہے، ورنہ میں نے کتنے پارساؤں کو یہی جملہ کہہ کر ان کو عبادت سے محروم کر دیا ہے۔ شیخ رونے لگ گئے، پھر سے لاہور پڑھا، فرمایا ظالم تو اب بھی باز نہیں آیا، تو نے دوسرا حملہ مجھ پہ کیا ہے، کہتا ہے کہ تجھے تیرے علم نے بچایا ہے، نہیں یہ علم کا کمال نہیں، پروردگار کا فضل ہے۔ یہ شیطان ہے، ہمارے سینوں میں گھس آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان ایک پرندے کی مانند اپنی چونچ انسان کے دل پہ رکھتا ہے، پھر اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آدمی اپنے زوم میں ہوتا ہے، جبکہ یہ زوم شیطانی ہوتا ہے۔ شیطان اس کی زبان پہ وہ اثر کر رہا ہوتا ہے کہ کہنے میں یہ بندہ اپنی تعریف محسوس کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت شیطنت اس کی زبان پہ اترتی ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تکبر وہ بیماری ہے روح کی جس سے نامہ اعمال برباد ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ہمارے دل پر جب اثر کرتا ہے تو زوم پیدا کرتا ہے، ہم میں عجب اور تکبر خود بخود آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے ہٹ کر عاجزی میں رہیں، لیکن یہاں یہ بھی مصیبت ہے کہ لوگ عاجزی کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ کئی سارے لوگ ایسے ہیں
جو عاجزی سے دور ہیں تکبر میں بدمست ہیں، اور کچھ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ شریعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے ساتھی کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت اب قاری صاحب ہیں، نیک آدمی ہیں، اچھے ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اب میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا ضرور انشاءاللہ تہجد کے وقت میں مقبول ٹائم میں دعا مانگوں گا۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ حضرت تہجد سنانے کا کیا مطلب؟ کہا یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، 37 سال سے ایک رات ایسی نہیں ہے جب ہم نے تہجد قضا کی ہو۔ نہیں سمجھے بھائی، تہجد کا سوال تو تھا ہی نہیں، سوال تو تھا دعا کا۔ تہجد بیچ میں کیوں آئی؟ کہ 37 سال سے یہ تہجد پڑھنے والے تھے، اس لیے تہجد انہیں زوم پیدا کر رہی تھی، تب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تہجد کے وقت میں دعا کروں گا۔ اور ایک اور آدمی سے ہم ملے، اس کے گھر میں، ہم تو چلو تھکے ہوئے تھے، وہاں جیسے کیسے سو گئے، تو وہ حضرت بھی سوئے رہے۔ صبح جب بات ہوئی تو میرے رفیق سفر نے عرض کیا، کہنے لگے حضرت جی آپ نے رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ کہنے لگے بھائی یہ تہجد پڑھنا فقیروں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں نا، ہم تہجد پڑھ کے لوگوں کے سامنے بزرگ نہیں بننا چاہتے۔ لو جی، اللہ کے بندے، لوگوں سے بچنے کے لیے آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو کہیں مسجد میں نہ پڑھتے، گھر میں جا کے پڑھتے، گھر میں نہ پڑھتے کسی حجرے میں جا کے پڑھ لیتے۔ وہ زوم میں ہے، یہ بھی شیطنت ہے کہ شیطان تکبر کرا کے اعمال کو ختم کرنے پہ ہے، اور یہ جو تہجد نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے ولی نہ بن جاؤں، بزرگ نہ بن جاؤں، یہ بھی شیطنت ہے۔ یہ شیطان انسان کو عبادت پہ نہیں جانے دیتا، اور شیطان اس کو عاجزی سکھا سکھا کے خراب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرما دیا کہ یہ جو شیطان ہے لکم عدو مبین، کھلا اور سخت دشمن ہے، اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ نفس انسان کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے، شیطان انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جس طرح یہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اتنے بڑے اللہ والے کے قدموں میں بیٹھنا ضروری ہے، وگرنہ عاجزی دیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریا کو منع فرمایا، فرمایا ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ سب گناہ معاف فرما دیں، اللہ فضل فرمانے والے ہیں، قادر ہیں، لیکن فرمایا میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک انسان پہ معاف کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ ریاکاری، لوگوں کو دکھانا بھی شرک ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا رکھنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف رکھنا بھی شرک ہے۔ توجہ، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے بھائی کہیں شاہ صاحب تو بڑا نمازی ہے۔ یہ نماز پڑھنا بھی شرک ہے۔ اگر میں نماز اس لیے چھوڑ دوں کہ فلاں کیا کہے گا، شاہ صاحب پیر ہے، بڑا بزرگ آدمی ہے، میں بزرگی کو چھپانا چاہتا ہوں، اس لیے اگر میں نے نماز چھوڑ دی، یہ بھی شرک ہے۔ داڑھی بڑھا لی ہے اس لیے کہ لوگ کہیں جناب اللہ والا ہے، یہ شرک ہے۔ اگر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، شاہ صاحب تو پیر آدمی بن گیا، بزرگ بن گیا، اس لیے داڑھی میں نے کٹوا دی، تو یہ بھی شرک ہے۔ اب عاجزی کروانے میں شیطان آگے بڑھ کر مشرک بنا رہا ہے، اور تکبر کروانے میں شیطان آگے بڑھ کر مشرک بنا رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو خطرناک صورتیں ہیں
انسان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے اور اہل اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے۔ جن آدمیوں کا رابطہ اہل اللہ سے ہٹ گیا ہے وہی لوگ شیطان کے راستے پہ چل کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، فرمایا جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ محبوب نے فرمایا کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے نکل جائے اسے شیطان کھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اپنی جماعت سے نکل جائے اسے بھی شیطان کھا جاتا ہے۔ اسے بھی بھیڑیا کھا جاتا ہے، اسے بھی بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اس کا بھیڑیا جنگل کا درندہ ہے، اس کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ہمیں نفس و شیطان پہ غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین خان صاحب بستی سٹھاری والے وصال پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ یہ فقیر کے چچا ہیں، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی رحلت علمی نقصان کر گئی بہت سا۔ ابھی میرے خیال میں 7:30 بجے جنازہ ہے بستی سٹھاری میں، عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ فقیر ان کے تمام وصا کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر ہم سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثاقب حسین پاشا صاحب کی صحت اور کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرمائے، اور جو روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ سب پہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، لاہور ہسپتال میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ شفا عطا فرمائے، اور ان جیسے جتنی بزرگ ہیں ہمارے مرشد عالم حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب، حضرت مفتی حسن صاحب اور دیگر جتنی اکابرین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، سب کا سایہ ہم پہ دے سلامت فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، جن دوستوں نے فون پر کہا، میسج کیے، واٹس ایپ پہ خط لکھے، اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات کو پورا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں پہ اپنا غیبانہ فضل فرما کر پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب چلتے ہیں ذکر کی طرف۔ جن ساتھیوں کے ہاں کپڑا ہے وہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سر کو جھکا لیں اپنے دل کی طرف، اور دل کو جھکا لیں پروردگار کی طرف، اور اللہ کی رحمت کو اپنے دل پہ برستا ہوا محسوس کریں، اور خیال فرمائیں کہ ہمارا دل اللہ کی رحمت میں مستغرق ہو کر اپنے کریم رب کو پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ ہمارے بزرگ نعت خوان ہیں، چند منٹ وہ آپ کو نعتیہ کلام سے مزدور فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے، اور جو خدمت والے ساتھی ہیں بیٹھ دسترخوان تیار۔